السلام علیکم ناظرین، ہمارے یہاں یہ آیت نمبر 124 یہ ہم نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر تھا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم ان کے چند امتحانات کا ذکر کر چکے ہیں، اس کی تفصیلات کی کن چیزوں میں امتحان لیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے خصوصی امتحانات کا ذکر کرتے ہیں جو بہت ہی بڑے تھے۔ پہلا امتحان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے امتحانوں میں یہ کہ آپ ایک بت پرست معاشرے میں پیدا ہوئے، شرک کا مرکز تھا آپ کا وطن، اور ساری قوم بادشاہ سمیت ساری قوم بت پرستی میں مبتلا اور شدت سے مبتلا۔ آپ کے اپنے گھر میں بت سازی ہوتی تھی، بت بنتے تھے اور بت بیچتے تھے بنا کر آپ کے بڑے۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین حنیف عطا فرمایا، جو ان سب خرافات سے پاک ایک خالص دین تھا، لیکن ساری قوم سے ہٹ کر الگ راہ تھی۔ اور پھر آپ کے کندھوں پر یہ بھاری بوجھ بھی ڈالا کہ اس دین کو لوگوں میں پھیلاؤ، اور جس باطل دین پر وہ چل رہے ہیں اس کو ختم کرو، اور اپنی قوم کو اس سے ہٹاؤ۔ اللہ کے اس خلیل نے اور اس پر گزیدہ بندے نے یہ محنت شروع کی، بے خوف ہو کر بتوں کی کمزوریاں واضح کی اور بتوں سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، قوم کو ہر طرح سمجھایا، عقلی دلائل دیے، اور خود بتوں کے خلاف جہاد کیا، حتیٰ کہ قوم جب لاجواب ہو گئی علمی میدان میں تو آپ کے دشمن بن گئے، اور بادشاہ بھی اور قوم بھی سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ کتنا بڑا امتحان! ایک دوسرا امتحان کہ اس تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم آپ کو آگ میں ڈالنے پر ان کا فیصلہ ہو گیا، اور آپ کو دہکتی آگ میں ڈالا گیا، اور آپ بغیر کسی گھبراہٹ اور خوف کے اپنے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس آگ میں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو آپ کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی بنا دیا۔ آگ نے آپ کو نقصان نہیں دیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جہاں یہ مضمون الگ سے آئے گا قرآن مجید میں، وہاں ذکر کی جائے گی۔ بہرکیف یہ دو امتحان، پہلا ایک قوم سے ہٹ کر ایک راہ اور اس کی تبلیغ، اور دوسرا پھر آگ میں پھینکے جانے کا امتحان تھا آپ کا، آپ دونوں میں کامیاب۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا تیسرا امتحان یہ لیا کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر بیوی بچوں کے ساتھ شام جانے کا حکم ہو گیا۔ عراق کے تھے آپ، تو آپ نے عراق کو چھوڑا اور ملک شام ہجرت کر گئے۔ ابھی وہاں ڈیرے ڈالے ہی تھے کہ ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ وہ امتحان یہ کہ حکم ہوا اپنی بی بی ہاجرہ کو اور اپنے بچے کو لے کر یہاں سے چلو، جہاں ہمارا حکم ہے وہاں چلو۔ کہاں جانا ہے منزل معلوم نہیں، جبریل امین ساتھ ساتھ ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ راستے میں جس جگہ کوئی سبزہ دیکھتے ہیں، کوئی زندگی کے آثار کہ یہاں کوئی کھیتی باڑی ہوگی، کوئی درخت ہوں گے، کوئی پھل پھول ہوں گے، تو وہاں کوئی چشمہ ہو جہاں پانی کا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ یہاں ٹھہرا دیا جائے، تو حضرت جبریل علیہ السلام جواب میں عرض کرتے کہ یہاں کا حکم نہیں ہے۔ چلتے چلتے وہ میدان آ جاتا ہے جو خشک پہاڑوں اور گرم صحرا پر مشتمل ہے، جہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں، جہاں آنے والے وقت میں مکہ شہر کی بنیاد پڑنے والی ہے، لیکن اس وقت وہاں خشک پہاڑ جن پر سبزہ نہیں، اور گرم صحرا ریت اڑاتا، کوئی پانی نہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ وہاں حکم ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے ٹھہرنا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست و مگن بخوشی اس مقام پر ٹھہر جاتے ہیں اور وہاں پڑاؤ کرتے ہیں۔ ابھی دم بھی لینے نہیں پائے
اگلا امتحان، وہ امتحان یہ کہ اپنے اس نوزائیدہ بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑے تنہا، اور آپ واپس جائیں، آپ شام واپس جائیں۔ اس کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس لاڈلے خلیل نے کوئی پس و پیش نہیں کی اور اتنا فوراً تعمیل کی اس حکم کی کہ بی بی کو بھی نہیں بتایا اور اٹھ کے چل دیے۔ اماں حضرات پیچھے پیچھے دوڑی جا رہی ہیں، آپ اس جنگل بیابان میں ہمیں چھوڑ کے کہاں چل دیے، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ جواب بھی نہیں دیتے، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر وہ بھی حضرت خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ تھی اور آپ کے زیر تربیت اور آپ کے ساتھ کی برکت سے وہ بھی بہت کچھ مقام کو پہنچ چکی تھی۔ وہ سمجھ گئیں، انہوں نے آخر یہ پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم فرمایا ہے کہ آپ اس طرح کیجئے؟ تو فرمایا ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ جائیے، جس اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ پھر ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ بھی مطمئن ہو کر آ گئی۔ اب گرمی کی شدت ہے، پانی نہیں ہے اور بچہ پیاس سے بےتاب ہے، پانی کی تلاش میں اب بھاگی دوڑی پھر رہی ہیں۔ صفا اور مروہ پہاڑیوں پر 7 دفعہ آنا جانا کیا پانی کی تلاش میں، پانی نہیں ملا، بےتاب ہو کر یہاں آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیا جس کا نام آج زمزم ہے۔ تفصیلات اس کی انشاءاللہ جب یہ مقام آئے گا اس وقت عرض کر دی جائیں گی۔ اور پھر وہاں اول جانور آنے لگے پانی پر، پھر انسان آنے لگے، آبادی کی بنیاد پڑ گئی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان جاری ہے۔ امتحان کس طرح؟ سال میں ایک دفعہ آئیں اور بچے کو دیکھ جائیں، بیوی بچے کو دیکھ جائیں، ایک دفعہ آتے دیکھ جاتے واپس چلے جاتے۔ بچہ اپنی آنکھوں سے اوجھل اور اپنی تربیت سے باہر پلا بڑا، باپ کی شفقت میسر نہیں، باپ کی تربیت مہیا نہیں، اس حالت میں بچہ بڑا ہوتے 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 کام کاج کے لائق ہو گیا۔ اب لیا گیا بہت ہی بڑا امتحان، اور وہ یہ کہ حکم ہو گیا خواب میں، اور خواب میں یہ دکھا دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ اس حکم کو بھی پورا کرنے کے لیے ایسے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست و مگن اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ فنا کرنے والے، تج دینے والے، پھونک دینے والے، کہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور قرآن مجید میں اس واقعے کی الگ سے تفصیل بھی موجود ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے نے فرما برداری کر دی اور انہوں نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، بیٹے کو الٹے منہ لٹایا کہ کہیں چہرہ دیکھ کر ترس نہ آ جائے اور ہاتھ نہ کانپ جائے، اور چھری چلا دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ان کو آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب پورا کر دیا، سچ کر دکھایا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بڑے بڑے امتحانات ہیں جن سے ان کو گزارا گیا، اور ان پر کامیابی کس درجے کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے سب کچھ پورا کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر ان امتحانات میں اتنی بڑی کامیابی کے بعد پھر ان کو نبوت اور خلت کے مقام سے سرفراز فرمایا، اور ان کی اولاد میں بھی نبوت جاری فرمائی، حتیٰ کہ سب سے آخری اور سب سے بڑے نبی بھی ان کی آل میں ہی آئے علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، یہاں تک مختصر ہم نے معنی بیان کر دیا ہے آیت نمبر 124 سورۃ البقرہ کی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔